بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے انوائسنگ تو کر لی, اب ہم نے مال مارکیٹ میں بھیجنا ہے تو ہم وہ کس طریقے سے بھیجیں گے. اس کے لیے ہم سب سے پہلے گیٹ پاس لوڈ فارم سمری کی طرف جائیں گے. اب فرض کریں ہم یہاں پہ گئے اور ہم نے ویسے تو جو بھی ہم نے آخری نمبر بنایا ہوگا وہ ہمارے سامنے آئے گا, لیکن ہم سپوز اس میں 80 نمبر دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ اس میں ہمارے سامنے ادھر ڈیٹ آپشن آ رہا ہے کہ ہم نے موجودہ مہینے کی سپلائی کا دیکھنا ہے یا پچھلی کوئی سپلائی کا دیکھنا ہے. تو ہم یہاں پہ دس منتھ یا دس ایئر دے کے یا پریویس ایئر دے کے, اور آگے اگر ہم پریویس ایئر کرتے ہیں تو یا کوئی اور ایئر سلیکٹ کرتے ہیں تو یا مہینوں کا آپشن بھی آ جاتا ہے, لیکن ہم نے فی الحال موجودہ مہینے کی کرنی ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ دو نیچے آپشنز ہیں, سمری آف انوائسز اینڈ گیٹ پاس لوڈ فارم. گیٹ پاس یا لوڈ فارم ایک ہی بات ہے. اب ہم سمری آف انوائسز پہ کلک کریں گے تو ہمیں یہاں دکھائے گا کہ ہماری آج کی سمری نمبر 80 میں کون کون سی انوائسیں بنی ہیں. تو یہاں پہ ان ساری پارٹیوں کے انوائس نمبر, پارٹیوں کے نام اور جتنی بھی ان کی سولڈ اماؤنٹ بنی ہے وہ, آگے ڈسکاؤنٹ اور آگے ویلیوز ہیں. اور ان ویلیوز کے نیچے لکھا کہ سیل ٹیکس ایڈڈ ان پے ایبل اونلی, یعنی جو سیل ٹیکس ہے وہ صرف پے ایبل اماؤنٹ میں شامل ہے, باقی یہاں پہ علیحدہ سے نہیں ہے. چونکہ کالم بنانے کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے سیل ٹیکس علیحدہ نہیں لکھا گیا, تو پے ایبل میں سیل ٹیکس شامل ہے اگر آپ پر اپلائی ہوتا ہے تو. اس رپورٹ کے اوپر سپلائی مین کا نام لکھا ہوا ہے, کرنٹ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, اور انوائس نمبر کہاں سے کہاں تک اس میں شامل ہے, اور بکڈ بائی کا بھی نام لکھا ہوا ہے. اور یہاں جس علاقے کی سپلائی ہے اور جس ڈیٹ کی سپلائی ہے اور سپلائی نمبر ساری چیزیں مینشنڈ ہیں. اب ہم نے یہ دیکھا, لیکن اوپر لکھا ہے سپلائی فائنل رپورٹ ایٹ سپلائی ٹائم. اب یہ رپورٹ کیسے فائنل کی گئی ہے, کیسے, اس کا کیا مطلب ہے. فائنل رپورٹ کا مطلب یہ کہ اب اس رپورٹ میں کوئی اور انوائس شامل نہیں ہو سکتی, اور نہ ہی اس میں سے کوئی انوائس ریموو ہو سکتی ہے. جبکہ فائنل ہونے سے پہلے ہم اس میں انوائس نئی شامل بھی کر سکتے ہیں اور کوئی پہلی انوائس ختم بھی کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہے گیٹ پاس. اگر ہم گیٹ پاس کی طرف آتے ہیں تو یہ گیٹ پاس ہے. گیٹ پاس کا مطلب ہے کہ اس میں مال کیا کیا جائے گا, اس سپلائی میں کیا کیا مال ایشو ہوا ہے. تو اس میں مختلف جو مال ایشو ہوئے ہیں وہ یہ کوانٹیٹیز لکھی ہوئی ہیں اور ان کے آئٹمز کے نام لکھے ہوئے ہیں. اب اس سپلائی میں بھلے یہ 55 پیسز ایک انوائس میں ہیں, بھلے 50 انوائسوں میں ہیں, اس سپلائی میں ٹوٹل یہ 55 گئے ہیں. یہاں ادھر یونٹس لکھے ہوئے ہیں اور ادھر کارٹنز پلس یونٹس لکھے ہیں. مثلا یہ 28 پیسز ہیں تو یہ دراصل بنتا ہے ایک کارٹن 10 یونٹس. یہ 133 پیسز ہیں, یہ ایک کارٹن. اور ابھی ہمارے سامنے جو سکرین ایک دم سے آئی اور چلی گئی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آورلی بیک اپ ہوا ہے, یعنی ہمارا پروگرام ہر گھنٹے کے بعد آٹومیٹیکلی ہارڈ ڈسک پہ بیک اپ لیتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کو میسیج دے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے کام روک دیں. بہرحال یہ 133 پیسز کا مطلب ہے کہ 1 کارٹن اور 61 پیسز. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ پیسز گن کے نکالیں, آپ کی مرضی ہے کہ کارٹن اور پیسز کر کے نکالیں. نیچے ٹوٹل اس نے ساری چیزوں کا بتا دیا کہ ساری چیزیں ملا کے 366 پیسز ہیں, اور ان ٹرمز آف کارٹن 3 کارٹنز مکمل اور 255 ڈفرینٹ پیسز ہیں. اگر ایک سے زیادہ کمپنیوں کی سپلائی ہوگی تو ہر کمپنی کا الگ الگ مینشن کرے گا ٹوٹل. یہاں اس نے کمپنی کا ٹوٹل مینشن کیا ہے کہ اتنی ویلیو بنتی ہے, اور اگر بونس وغیرہ دیا ہو تو یہاں پہ ساتھ بونس بھی مینشن ہوگا, لیکن اس میں کوئی بونس ایشو نہیں ہوا. اس رپورٹ میں آپ کو وہ سیل ٹیکس پر یونٹ علیحدہ علیحدہ شو کر رہا ہے. یہاں سب سے پہلے اپنے آئٹم کا نام ہے, پھر ٹی پی ہے, پھر سیل ٹیکس ہے اگر افیکٹو ہے تو. اگر ویٹ ہم نے لکھا ہوا ہے تو جیسے چائے میں یا اس قسم کی چیزوں میں گھی میں ویٹ لکھا جاتا ہے, تو یہاں اس کا ٹوٹل ویٹ کتنا بنتا ہے وہ لکھے گا. اگر اپلائی نہیں ہوگا تو نہیں لکھے گا, اور آگے ٹوٹل کوانٹٹی ہے. اور اگر سیل ٹیکس اپلائی ہوتا ہے تو نیچے ٹوٹل ویلیو میں اس نے بتایا کہ یہ اس کی ویلیو بنتی ہے, یہ اس پہ سیل ٹیکس بنتا ہے, اور اس کو سیل ٹیکس جمع کر کے یہ ویلیو بنتی ہے. تو ہم جب بھی کسی کو کوئی سپلائی بھیجیں گے تو ہم اسے سمری آف انوائسز اور گیٹ پاس یعنی لوڈ فارم یہ دونوں چیزیں دیں گے. اس کے ساتھ ایک اور بھی سمری ہے جو وہ بھی اس کو دینی ضروری ہے. اگر ہم نے اس سے کیش کا حساب اس کے مطابق لینا ہے تو وہ ہم اس کے بیک جائیں گے اور یہاں لکھیں گے ریسیویبل بائی گیٹ پاس.
ہم ریسیویبل بائی گیٹ پاس پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم اس کو 80 نمبر انوائس دیتے ہیں اور ہم اس پہ اوکے کرتے ہیں تو یہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ ریسیویبل فرام کسٹمرز ود سپلائی نمبر 80 ہے، سپلائی ڈیٹ 12 تھی اور سپلائی مین کا نام سمی ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بل نمبر لکھے ہوئے آ رہے ہیں، ان کی اماؤنٹ لکھی ہوئی آ رہی ہے اور یہ کرنٹ کیش کی جگہ خالی ہے پریویس بیلنس، اگر اس کا کوئی پریویس بیلنس ہے تو وہ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے آگے ریکوری، جو ہم ریکوری وصول کریں گے وہ یہاں پہ آئے گی اور ٹوٹل اماؤنٹ یہاں پہ آئے گی، اور پھر اگر یہاں پہ ٹوٹل کیش کا خانہ پھر خالی ہے۔ اب ہوگا کیا کہ جو بندہ سپلائی لے کے گیا ہے وہ دیکھے گا کہ فار ایگزامپل کیکس اینڈ بیکس کا بل ہے، اس کی اتنی اماؤنٹ ہے، اگر اس نے موجودہ بل میں سے پیسے دیے ہیں تو وہ یہاں کرنٹ کیش میں لکھے گا، اگر اس نے پچھلی ریکوری میں سے دیے ہیں تو وہ یہاں پہ لکھے گا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرنٹ کیش کرنٹ انوائس میں سے نہ دے، صرف پچھلی ریکوری دے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کرنٹ کا کلیئر کر دے، پچھلا اسی طرح پڑا رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں دے دے، یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں میں سے کچھ بھی نہ دے۔ تو وہ جیسے جیسے ہوں گے اس کے مطابق وہ انٹری کرے گا، جو موجودہ انوائس کی انٹری کرنٹ کیش میں کرے گا اور پچھلی کی انٹری ریکوری میں کرے گا، اور اس کے بعد ان دونوں کا ٹوٹل کر کے یہاں کیش پہ لکھے گا، اور اس طریقے سے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں ہمیں ٹوٹل ملیں گے۔ اس میں یہ سب سے آخری پیج پہ چلا گیا علیحدہ سے، تو یہ ٹوٹل ویلیوز ہیں۔ اب جو بندہ ہمیں حساب دے رہا ہے وہ یہاں پہ اس کے نیچے اپنے حساب سے ٹوٹل لکھ دے گا اور کمپیوٹر پہ والے کو حساب دے دے گا، پہلے حساب جس کو بھی دینا ہے اس کو دے گا، اس کے بعد کمپیوٹر پہ اس میں سے دیکھ کے لکھ لیا جائے گا۔ اس کے بعد ٹوٹل ویلیوز جو ہیں، جو بھی اس نے دی ہیں یا جو بندے نے دی ہیں، اس کو میچ کر لیا جائے گا، اگر وہ برابر ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ برابر نہیں ہے تو پھر کہیں نہ کہیں غلطی تلاش کی جائے۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ ہم کیش کا حساب کس طرح سے اس سے لیں گے، اور جب ہم نے سپلائی وغیرہ آ گئی کیش وصول کر لیا تو اس کے بعد ہمارا حساب مینٹین ہو جائے گا۔ اس کے بعد سٹیپ آتا ہے کیش ریسیو کرنے کا، جس کے لیے الگ لیسن ہے۔ تو اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیش ریسیوڈ بائی گیٹ پاس اور کیش ریسیوڈ بائی کسٹمر نارمل، یہ دو الگ الگ سچویشن ہیں جنہیں ہم الگ الگ لیسن میں دیکھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، لیکن چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔